ماشاءاللہ ہماری مسجد میں ہر منگل میں بعد نماز عشاء قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے تمام سامعین کو جو ماشاءاللہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو فارغ کر کے قرآن مجید کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بھائی لیاقت صاحب جو ہماری اس نورانی محفل کے ناظم اور کنوینر ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی عمر میں بھی اللہ خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و انعام ہے کہ 6 سورتوں کی تفسیر اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئی ہے، یعنی گزشتہ 6 ہفتوں سے مسلسل قرآن مجید کی تفسیر ہو رہی ہے، تو آج 7ویں سورت کی تفسیر ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ تبت بھی کہتے ہیں، سورہ لہب بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے میں پوری سورت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد اس کی تفسیر سامنے کی جائے گی انشاءاللہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ برباد ہو گیا یا برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو فائدہ پہنچایا اور نہ اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ دیا ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ شعلے والی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور تنہا وہی نہیں، اس کی بیوی بھی، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو سوختہ جمع کر کے لانے والی ہے، جو لکڑیوں کا گٹھڑ جمع کر کے لانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ دیکھیے، اس میں ایک نام آیا ہے ابو لہب، یہ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے، یعنی اللہ کے نبی کے چچا۔ ابو لہب یہ ان کا نام نہیں ہے بلکہ ان کی کنیت ہے، نام ہے اس کا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ ان کا نام ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ابو لہب کیوں ذکر کیا، اس کا نام کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں جس طرح اس کے کارنامے مشرکانہ تھے، اسی طرح اس کا نام بھی مشرکانہ تھا۔ عبد العزیٰ، عزیٰ ایک خاص بت کا نام تھا، اور عبد کے معنی آتے ہیں بندہ، تو ترجمہ ہوا عزیٰ بت کا بندہ۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کے مشرکانہ نام ہونے کی وجہ سے قرآن کے اندر ذکر نہیں کیا ہے۔ چونکہ ابو لہب وہ آپ کو تکلیف پہنچانے میں سب سے زیادہ سرگرم رہا کرتا تھا، ذرا سا موقع ملتے ہی پورے دیش میں آ جاتا اور ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کا منصوبہ بنایا کرتا تھا۔ تو اس کی تباہی اور بربادی کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ محمد آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی ہمارے عذاب سے ڈرائیے۔ اب تک
جن کا آپ سے خونی تعلق اور رشتہ ہے انہیں ہمارے عذاب سے ڈرائیے کہ اگر وہ ایمان قبول نہیں کریں گے، کفر اور شرک کی زندگی گزارتے رہیں گے تو زبردست عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جب یہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوا، اللہ کے رسول کوہ صفا کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ ایک پہاڑ ہے کوہ صفا، اس پر تشریف لے آئے اور آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو، قریش کو جمع فرمایا، تمام آ گئے اور یا صباحہ یا بنی عبد المطلب یا بنی عبد مناف، یہ کہہ کر آپ نے پکارا ہے۔ عرب کے اندر یا صباحہ کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یعنی خوفناکی اور ہولناکی کی طرف اشارہ ہوتا تھا۔ تو آپ نے تمام قریش کو جمع کیا اور ان سے معلوم کیا کہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ ایک تمہارا دشمن لشکر وہ تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، یا تو وہ تم پر صبح چڑھائی کرے گا یا شام میں چڑھائی کرے گا، تو بتاؤ تم میری بات کو قبول کرو گے یا انکار کر دو گے؟ تمام کے تمام قریش نے یک زبان ہو کر کہا کہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آج تک آپ نے خیانت نہیں کی، آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آنکھ بند کر کے آپ کی بات کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سنو لوگوں، اللہ کی وحدانیت، توحید کی گواہی دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کے عذاب سے، گرفت سے بچنا چاہتے ہو تو اس کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ جب آپ نے کوہ صفا کی چوٹی سے یہ اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ کی بات کو کاٹنے والا اور نفرت بھرے کلمات ادا کرنے والا قوم تھا وہ ابو لہب تھا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے تبت لک الہذا جمعتنا، محمد تیری ہلاکت ہو، کیا تو نے اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور وہ پتھر اٹھاتا ہے آپ کو مارنے کے لیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے، اس کے لیے بددعا دی گئی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ دوستو سمجھنے کی بات ہے، صرف ہاتھ ٹوٹنا مراد نہیں ہے بلکہ پوری ذات کو برباد کرنا مراد ہے، کیونکہ عام طور سے کام ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں، اس لیے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو بولا جاتا ہے بھائی تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال، مراد ہاتھ نہیں ہوتے، مراد پوری ذات ہوتی ہے، تو اپنی ذات کو ہلاکت میں مت ڈال۔ تو یہاں اگرچہ ہاتھ کا تذکرہ کیا گیا لیکن ذات پوری مراد ہے کہ ابو لہب کی ذات برباد ہو جائے۔ یہ تو ہے بددعائیہ کلمہ۔ اور پھر فرمایا وَتَبَّ، اور وہ برباد ہو گیا۔ پہلے بددعا دی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور پھر فرمایا وَتَبَّ کہ اس بددعا کا اثر یہ ہوا کہ سمجھو وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ کیسے تباہی آئی اس کی؟ علماء فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ابو لہب، اس کے گلٹی نکل آئی جس کو عربی میں عدسہ کہا جاتا ہے۔ اب اس خوف سے کہ کہیں یہ بیماری دوسرے لوگوں کو نہ لگ جائے، گھر والوں نے الگ تھلگ ڈال دیا، بالکل کوئی اس کے کھانے کا، پینے کا، ضرورت
الگ پڑا ہوا ہے، اسی بے کسی اور بیچارگی کی حالت میں مر جاتا ہے، 3 دن تک مسلسل وہی پڑا رہتا ہے، بدبو ہو جاتی ہے، لاش خراب ہو جاتی ہے، لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہونے لگتی ہے، تو پھر مزدور کو پیسے دے کر اس کی لاش کو اٹھا کر دبوایا جاتا ہے، اور مزدور بھی ایک لکڑی سے اس کی لاش کو ایک گڈھے میں ڈالتے ہیں اور اوپر سے پتھر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ حشر ہوا ابو لہب کا کہ جو آپ کو تکلیف پہنچانے اور آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا تھا، کہ موت ایسی آئی، ایسی عبرتناک اس کی موت آئی ہے کہ روح کانپ جاتی ہے اس کو دیکھ کر۔ اور پھر فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس کو اللہ نے 2 نعمتیں بھرپور عطا فرمائی تھی۔ ایک تو دولت بے تحاشا تھی اس کے اوپر، جس پر وہ اتراتا تھا اور گھمنڈ کیا کرتا تھا، دوسرے نمبر پر اس کی اولاد بھی بہت زیادہ اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اگر میرا بھتیجا صحیح بول رہا ہے تو میرے پاس دولت اتنی ہے، اولاد اتنی ہے کہ میں ان کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جب اس کی موت کا وقت آیا اور دردناک موت کا وقت آیا تو نہ زبردست دولت اس کے کوئی کام آئی اور نہ جو ہے اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ کمائی سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں جو تجارت میں نفع ہوتا ہے وہ مراد ہے، بعض فرماتے ہیں نہیں، کمائی سے مراد اولاد ہے، نہ مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، کہ سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کھائے، اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْوَلَدَ مِنْ كَسْبِهِ، اور اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ یعنی اگر کوئی باپ اپنی اولاد کی کمائی کھاتا ہے تو وہ اپنی کمائی کھانے والا ہے، کسی دوسرے کی کمائی میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ نہ اس کی دولت اس کے کام آئی اور نہ اس کا مال اس کے کام آیا، اس کی بربادی ہو گئی۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، عن قریب وہ ایک شعلے والی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ کب داخل ہوگا اس کی بھی 2 تشریح فرمائی گئی، یا تو اس سے مراد ہے قیامت کے بعد جب فیصلہ ہوگا تو جہنم میں جو شعلے والی آگ ہے، سب سے خطرناک آگ، اس کا اسے ایندھن بنایا جائے گا۔ یا مراد ہے کہ نہیں، مرتے ہی جب وہ گڑھے میں گر گیا تو بس اسی گڑھے کو آگ کے اندر تبدیل کر دیا گیا، اس کی قبر کو ہی آگ بنا دیا گیا۔ تو یہ فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، عن قریب آگ مچتے ہی یہ شعلے والی آگ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پھر آیا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی، اس کی بیوی بنت حرب بن امیہ اس کا نام تھا، ام جمیلہ کے نام سے وہ مشہور تھی۔ اس کی حرکت کیا تھی؟ وہ حرکت یہ تھی کہ حمالۃ الحطب، وہ سوختے کی لکڑیاں جمع کر کے لایا کرتی تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جنگلات سے خاردار درختوں کی لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور محمد عربی کے قدموں کے پیچھے بٹھا دیا کرتی تھی، جس سے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جائیں، جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، وہ خاردار لکڑیاں لے کر آپ کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے لکڑیاں، بلکہ حمال الحطب چغل خور کو بھی کہا جاتا ہے، چغل خور کو بھی کہا جاتا ہے۔
یعنی جس طرح لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی جاتی ہے، اسی طریقے سے جو چغل خور ہوتا ہے وہ بھی اپنی چغلی کے ذریعے خاندانوں میں آگ جلا دیتا ہے، گھر کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ چغلیاں کرنے والی تھی، یعنی حضرات صحابہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں کفار و مشرکین کو چغلی کے ذریعے بھڑکایا کرتی تھی تاکہ آگ جل اٹھے اور جو ہے جانیں تباہ ہو جائیں، جانیں ختم ہو جائیں۔ یہ ذکر کیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنت نمام، کہ جو چغل خور ہوتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنی زبردست اور خطرناک وعید بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی دو خاندانوں میں، دو بھائیوں میں، دو بہنوں میں، بیٹے اور باپ کے درمیان میں، ماں اور بیٹی کے درمیان میں چغلی کے ذریعے سے آگ لگاتا ہے اور چغلی کرتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایسے انسان کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، خون بہانے والا، جو خون بہائے گا کسی کا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، چغلی کرنے والا، اسے بھی دخول جنت نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 3 فرمایا سودی کاروبار کرنے والا، سودی تجارت کرنے والا، اسے بھی جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ حمالۃ الحطب، یہ ہوا فی جیدہا حبل من مسد، پھر فرمایا کہ اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ مسد کسے کہا جاتا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسد سے مراد ہے جو تاروں کی بنی ہوئی رسی ہوتی ہے، جسے ہم زنجیر بولتے ہیں، یہ مراد ہے۔ یہ کہاں ہوگا؟ یہ آخرت میں ہوگا۔ اسے توق کی شکل میں اس کے گلے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ رسی پہنائیں گے، یہ توق ڈالیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹتا رہے گا اور بار بار اس کی موت واقع ہوتی رہے گی۔ یہ مراد ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے لوہے کی رسی مراد نہیں بلکہ اس سے کھجور کی رسی مراد ہے۔ اس کی حرکت یہ تھی کہ وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے اپنے گلے میں باندھ لیا کرتی تھی تاکہ لکڑیاں زمین پر نہ گرنے پائے، اور روزانہ لکڑیاں جمع کر کے اپنے گھر لایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بہت زیادہ تھک گئی اور تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ فرماتے ہیں وہ ساری لکڑی گر گئی، اس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ فرمایا تو دونوں کا حشر بڑا خطرناک ہوا ہے۔ ابو لہب اس کا بھی حشر بڑا خطرناک ہوا ہے، اور جو اس کی بیوی ہے اس کا بھی حشر بڑا خطرناک ہوا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی یہ اشارہ ہے اس کے کنجوسی کی طرف۔ دولت بہت اس کے پاس تھی، پیسہ بہت اس کے پاس تھا، لیکن اس کے بعد بھی مزدوروں کی طرح وہ لکڑیاں اپنے کندھے پر لاد کر لایا کرتی تھی۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اس کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے، اپنے پڑوسی پر اور غریبوں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ پیسہ ہونے کے باوجود راہ خدا میں خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی اور بخل کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک مضبوط رسی ہوگی جس کی وجہ سے اسے دردناک اور عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا۔ یہ اس کا مختصر سا ترجمہ ہے اور مختصر سی تشریح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج کا مسئلہ ہے کہ 2 رکعت ہونے کے بعد بسا اوقات ہمیں مغالطہ لگ جاتا ہے، 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے، ہمیں مغالطہ لگ گیا اور ہم بجائے کھڑے ہونے کے درود شریف شروع کر دیتے ہیں اتحیات پڑھنے کے بعد۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود پاک شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد اگر بھولے سے ہم نے درود پاک شروع کر دی تو امام صاحب کی ابتدا کی وجہ سے ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، ٹھیک۔ لیکن اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا لیکن بھول گئے اور درود شریف شروع کر دی ہم نے اتحیات پڑھنے کے بعد، تو علماء نے فرمایا اگر اللہم صلی علی پڑھا تھا ایک دم یاد آ گیا اسے اور کھڑا ہو گیا تو اب تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر سجدہ سہو کے نماز اس کی ضرورت ہو جائے گی۔ لیکن اگر بھولے سے اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا تو اب سجدہ سہو واجب ہو گیا، اب بغیر سجدہ سہو کے اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر اللہم صلی علی پڑھا ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اور اگر محمد بھی پڑھ دیا ہے تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ آج کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد